اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز۔ 1911 یعنی 1330 میں یہ ترجمہ مکمل ہوا اور اس کا نام کنز الایمان رکھا گیا۔ پھر اس پر آپ کے خلیفہ حضور صدر الافاضل سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مختصر سی تفسیر بھی تحریر فرمائی۔ میں چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کے سب لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں اور میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 15 ہے، بہت مشہور آیت ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا ذرا دھیان دیں۔ پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی کا اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ کیا، تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو تو ان کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہنسی کرتا ہوں۔ نواب وحید الزمان نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ سر سید احمد خان نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے۔ ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا اللہ ان کو بناتا ہے۔ مولوی مودودی نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم کا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ سارے ترجمے آپ نیٹ پر مل جائیں گے، بازار میں ساری کتابیں مل جائیں گی۔ یہ سارے کے سارے لوگ ایسا لگتا ہے کہ کہیں کھلے بندے ہی نہیں، کسی عاشق رسول کے پاس انہوں نے زانو تلمس طے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ مجھے بتائیے تو صحیح ذرا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ہنسی کر سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کسی سے دل لگی کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کسی سے ٹھٹا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بناتا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مذاق کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت کی شان میں لغت کے چکر میں پڑھ کر ان لوگوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے ترجمے ہی کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور قوم کو گمراہی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں امام اہل سنت کو۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ ترجمہ اپنے سامنے رکھے اور سارے ترجمے اپنے سامنے رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ 19واں پارہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ محمود الحسن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب۔ کیا معاذ اللہ اللہ کسی کو فریب دیتا ہے؟ انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب۔ دوسرا ترجمہ ڈپٹی نذیر کا غرض وہ ایک داؤ چلے اور ہم بھی ایک داؤ چلے، اللہ کے لیے داؤ چلے کے الفاظ استعمال کیے۔ مودودی نے ترجمہ کیا اور یہ چال تو وہ چلے پھر ایک چال ہم نے چلی، اللہ کے لیے چال کے الفاظ استعمال کیے۔ محمد دہلوی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی۔ کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بھی کسی سے مکر کرتا ہے؟ تو لغت کے چکر میں پڑھ کر یہاں پر بھی اس آیت مقدسہ کے معنی بالکل غلط کر دیے۔ امام اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں وہ مکروا مکرا ومکرنا مکرا، اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اللہ اکبر، کس قدر شاندار ترجمہ حضور امام اہل سنت کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت مشہور سورہ مقدسہ اور اس کی بہت مشہور آیت ہے، آپ سب واقف ہیں۔ فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، 30واں پارہ سورہ دوحہ آیت نمبر 7۔ مولوی اشرف علی ترجمہ کرتے ہوئے لکھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔
مجھے بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا نبی شریعت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اگر معاذ اللہ نبی ہی شریعت سے بے خبر ہو جائے تو پھر امت کا کیا حل ہو؟ لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ترجمہ کیا، اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا۔ محمود الحسن نے ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سمجھائی۔ معاذ اللہ نبی اس دنیا میں آنے کے بعد بھٹکتے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے راہ سمجھائی۔ فتح محمد نے ترجمہ کیا، اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ معاذ اللہ نبی کو ہی پتہ نہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ترجمہ کیا ڈیپٹی نذیر نے، اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو تو تم کو دین کا سیدھا راستہ بتا دیا، یعنی نبی ہی بھٹکتا پھر رہا تھا معاذ اللہ دین کے راستے کی تلاش میں۔ حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا، اور تمہیں گم کردہ راہ پایا تو تمہیں ہدایت دی، یعنی نبی ہی راہ پر معاذ اللہ گم کردہ پایا، نبی ہی کو راہ کا پتہ نہیں تھا۔ مودودی نے ترجمہ کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ آپ غور فرمائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کس قدر کھلم کھلا یہ گستاخیاں ہو رہی ہے، اور نام دیا جا رہا ہے قرآن مجید و فرقان حمید کے ترجمے کا کہ حضور کو شریعت سے بے خبر پایا، حضور کو بھٹکتا ہوا پایا، حضور کو ناواقف پایا، حضور کریم علیہ السلام کو گم کردہ راہ پایا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت نے ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے محبوب تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی طرف راہ دی۔ اللہ اکبر۔ پارہ 17 ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ترجمہ کیا بعض لوگوں نے، اور یونس نے خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ معاذ اللہ مجھے بتاؤ کیا ایک نبی یہ خیال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا؟ ترجمہ کیا، اور پھر یونس نے سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو۔ کیا ایک نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے باہر ہو جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کے ترجمے کر کر قوم کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ میرے اعلی حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام اہل سنت کے شاندار قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ ہے۔ کوئی کہے صاحب میں تو ٹھیلے پر سبزی اور فروٹ بیچتا ہوں، یہ تو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی شاہ صاحب، کوئی آسان سی بات بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے دوستوں کو بتا سکوں۔ میں بہت آسان کرتا ہوں، اٹھاؤ صرف بسم اللہ شریف کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آپ سارے ترجمے اٹھا کر کے دیکھ لیں، سب نے یہی کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ مرد پڑھے تو کہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، عورت پڑھے تو کہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ او بابا یہ کرتا ہوں کرتی ہوں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یعنی غور فرمائیے، لوگ یہ کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے کہاں شروع کیا؟ لفظ شروع کے نام سے شروع کیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ امام اہل سنت نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا۔ اللہ اکبر۔ یہ احسان ہے امام اہل سنت کا ہم پر۔ اگر امام اہل سنت قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ نہ کرتے تو آج پتہ نہیں ہم لوگوں کے ایمان کا کیا حال ہوتا۔ تو دوستو امام اہل سنت کے کارناموں میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کہ امام اہل سنت نے اردو زبان میں قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے شاہ صاحب آپ بتائیں امام اہل سنت کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے، تو ایک بڑا کارنامہ تو یہ ہے، اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ امام اہل سنت نے ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دیا، ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عاشق بنا دیا۔
ہمارے آبا کے ایمان کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا، اور ہماری نسلوں کے ایمان کو امام اہل سنت نے بچایا۔ اگر امام اہل سنت اس دنیا میں نہ آتے تو پتہ نہیں ہم لوگ بھی بستر اٹھائے کہاں کہاں پر گھوم رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت ہم سنیوں کو عطا فرما کر ہم سب کے ایمان کو بچا لیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز، اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز، ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے، ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے، بن گیا جو کارواں ہے ایکسپوز، بن گیا جو کارواں ہے ایکسپوز۔